الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک بار کوشش کریں گے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بار زبان والا پڑھا ہے، آپ ایک بار دل اور زبان والا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیے گا کہ پڑھتے ہوئے توجہ دیواروں کی طرف نہ ہو، پڑھتے ہوئے توجہ چھت کی جانب نہ ہو، پڑھتے ہوئے توجہ زمین کی جانب نہ ہو. اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھو نا گلہ کیا آپ نے. اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال کہتے ہیں صرف زبان پڑھ رہی ہے، دل نہیں پڑھ رہا. یہ ہمارا پڑھا زبان سے دل تک نہیں جا رہا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. حالا یہاں میں ایک بات کہوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی، لیکن چلو اگر اس نے ایک دکھ رویا تو میں بھی ایک دکھ روں گا. تو میں ادھر کہوں گا کہ چل اقبال، کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا کہ جب زبانوں پہ ان کا نام تھا، لیکن ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب زبانوں پہ بھی نہیں رہا ہے. اب دیکھیں نا، صبح سے جب کہ ہم بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، چلے یہ اب سب کی طرف سے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب پورے مجمع علومن آ گئے. ٹھیک، اب نہ کو دینے کے لیے آئے. اب بس بات سنیں آپ توجہ کے ساتھ. صبح سے لے کر حضرت اب تک کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا. حالا یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں یہ اس کی ہے، نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. یہ جو حکومت پاکستان نے ہمیں وہ کاغذ دیے ہوئے ہیں نا کہ یہ 5 مرلہ تیری ہے، یہ جعلی کاغذ ہے. جو اصلی کاغذ ہے اس میں لکھا ہوا ہے قل اللہم مالک الملک. یہ پتر اس کی ہے، تیری میری تو ہے. یہ جو ہمیں پنجاب حکومت نے گورنمنٹ نے کاغذ دیے ہیں نا کہ پہلی تیری نہیں ہے، اور یہ کاغذ تک کام کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں. جیسے مریں گے کاغذ ختم ہو رکھی. یہ جعلی کاغذ ہے پتر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द, इन्न फी खल्क़ि अस्समावाति वल अर्द। ये तो झूठे कागज़ हैं, जाली कागज़ हैं ये। तो ये पुत्र ना तेरी है ना मेरी है, ये उसकी है बच्चे। ये आसमां उसका है, ये जो बाहर धूप निकली है जिसे हमने अपने जिस्म को गर्म किया, मज़ा लिया जिसका, ये भी उसकी है। ये देखो ना, सर्दियों में हमने वो हीटर चलाया, किसी ने गैस वाला चलाया, किसी ने बिजली वाला चलाया, तो दोनों ने बिल लिया। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह पाक ने आज तक हमसे धूप का बिल नहीं लिया कोई। ये उधर बैठे कोरोना पे जनाब फरमा रहे थे, तो वो जब कोरोना आया ना, तो वो गैस का जो सिलेंडर था, वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था, 1 लाख तक भी बिका है जी। तो फिर उस दिन पता चलिया, मैं वाह बंदिया तेरी वाह ली है, तू लाख रुपया लेना है, ते रब दी किदों दी लैन डे, उन्हें कभी रुपया भी नहीं मंगे है। तो ये पुत्र सब उसका है, फल उसके हैं, सब्जियां उसकी हैं, ये सब उसके बच्चे। लेकिन उसी का खाया, उसी का पिया, उसी की ज़मीन पे रहे, उसी के आसमां के नीचे रहे, उसी की रोशनी यूज़ की, उसी की ऑक्सीजन यूज़ की, लेकिन याद किया नहीं किया। अल्लाह कोई आपका दोस्त हो तो आप मतलब कितने के अपने दोस्त पे एहसान कर लेंगे, ठीक है जी। आपका अगर कोई दोस्त हो तो आप अब आप सारे हम लोग आ गए थे, ठीक है, अब बैठ गुफ्तगू सुने सारे हैं जी। मतलब कोई आपका दोस्त हो, आप कितने कुछ पे एहसान कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा इधर उधर करे तो हम फट बोलते हैं, अरे देखो मैं कितने एहसान किए। तो पुत्र तेनों अपने एहसान याद ने जिहड़े यार ते कीते ने, जिहड़े तेरे अल्लाह ने तेरे ते कीते ने, होनी तेनों याद कोई, अपने किसी को नहीं याद आते। अल्लाह कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। अगर मेरा रब अज़र जी अपने वो एहसान और वो करम उसने अपने बंदे पे किए, अगर वो कुरान करीम में उसको गिनवाना शुरू करे तो सारी किताब ही भर जानी थी उससे। लेकिन अल्लाह ने ये कह के बात ख़त्म कर दी, फरमाया वा इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, बंदे अगर तू चाहे भी तो तू मेरी नेमतें शुमार नहीं कर सकता है कोई भी। तो मुझे पता है मेरी आवाज़ इकबाल तक नहीं जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा इकबाल चल, तूने कम से कम वो दौर देखा कि इधर उसका नाम नहीं था, लेकिन इधर तो था ना। लेकिन जो दौर हम देख रहे हैं अब ना इधर है और ना ही इधर है। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। और यही बात हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला ने, आप फरमाते हैं ज़ुबानी कलिमा हर कोई आखे, फिर गल हुई है हूँ ज़ुबानी भी कोई नहीं आखता। ऐसी मादियत परस्ती आई, ऐसी दुनियादारी हम पे गालिब आई है कि हम ज़ुबान से भी गए। ज़ुबानी कलिमा हर कोई आखे, दिल दा पर्दा कोई हो। इसलिए हज़रत मैं आपसे गुजारिश करूँगा यार, इत्थे भी उन्हों का नाम और फिर इत्थे भी उन्हों का नाम, लेकिन हमने इधर से इधर क्या लाना था, हम अब तो इधर के लाले पड़े हैं। हमने इधर से इधर क्या लाना था, इधर के लाले पड़े हैं। अल्लाह कुर्बान जाऊँ, ऐसे ऐसे पाक लोग हमें हो गुजरे हैं कि सिर्फ इधर इधर नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम पकाया था उन्होंने। ये हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। अब लोग क्या कर रहे हैं, शाह हुसैन के मज़ार पे शाह हुसैन का नाम लेके, इससे शाह हुसैन का कोई ताल्लुक नहीं। शाह हुसैन वही थे जो शाह हुसैन थे। अब लोग उनके मज़ार पे क्या कर रहे हैं, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। होने को तो जी दाता साहब के मज़ार पे भी बड़ा कुछ अजीब हो रही हो, लेकिन दाता साहब वही हैं जो वो कश्फुल महजूब में हैं। होने को बाबा साहब के मज़ार पे भी बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन बाबा साहब वही हैं जो बाबा साहब की तालीमात में था। अब जो कुछ हो रहा है बुज़ुर्गों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ना बुज़ुर्गों ने ये करने को कहा, ना उन्होंने इसकी तालीम दी, ना उन्होंने खुद इस तरह किया, ना उन्होंने इस तरह करवाया। ये बाद में सारा हमारा जो है ना, हाँ ठीक हो गया।
دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ جا کے داتا صاحب کے مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ اس کی اپنی گندگی ہے. داتا صاحب نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرنا، بلکہ داتا صاحب تو یہاں پیغام ہی یہ کہ لے کے آئے تھے کہ بھئی سجدہ صرف اسی ذات کو ہے. اگر کوئی داتا صاحب کے مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، آپ نے کسی کو سجدہ کرتے دیکھا تو یہ اس کا اپنا فعل ہے. داتا صاحب نے نہیں اس کے لیے کہا تھا. آپ کا یہی پیغام تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ پیشانی صرف اس ذات کے لیے ہے، یہ اس کے سامنے جھکے گی، باقی یہ کسی کے سامنے نہیں جھکے. تو اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو بزرگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. ہم سے تو پتر ادھر نہیں نہ پکایا گیا، انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. وہ ہمارا سب کچھ ہے اور اسی کو سب کچھ بنانا ہے. بیوی سے پیار کرنا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا. بچوں سے پیار کرنا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے پورا مضمون بیان کیا. فرمایا کل ان کان آباؤکم، اپنے آباء و اجداد سے پیار کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اپنے دادے سے نہیں منع کیا. وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، ٹھیک ہے، یہ ساری فیملی ہو گئی. پھر آگے کہا وعشیرتکم ثورکم، پھر کیا کہا واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. بس جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا یہ کر سکتا ہے. اللہ نے سب کا نام لے کے پھر آخر پہ کیا کہا؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہاں کرنا یہ ہے، بیوی سے محبت کرنی ہے، باپ سے محبت کرنی ہے، بیٹوں سے محبت کرنی ہے، فیملی سے محبت کرنی ہے، لیکن کیا ان سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے. لیکن ہم نے الٹا کر دیا ہے، ہم نے الٹ کر دیا ہے. بیوی سے بہت ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تھوڑی. صحیح ہے ہم پتر، میں نے دیکھو نا، میں نے تو پہلے اس کے لیے منع کر دیا کہ بھئی یہ کام خراب کرواتے ہیں، اس لیے نہ دو مجھے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بڑا نوٹ دو تو میں ڈنڈی مار جاؤں پھر بات کرنے میں. تو یہ دیکھیں نا حضرت، مثلا اب ہمارے چہروں پہ کیوں داڑھی نہیں؟ کیونکہ ساڈا دل کردا اسی اپنی بڈھی نو جوان لگیے. آپس میں ویسے بیٹھے ہیں، اور تو نہیں نا گل کوئی. داڑھی نہ رکھنے کی اور کیا وجہ ہے؟ مثلا آپ کہیں اگر نوکری کرتے ہیں تو انہوں نے تو نہیں کہا بھئی اگر تم داڑھی رکھو گے تو نوکری سے نکال دیں گے. آپ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں جاب کریں، کسی کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو ہم آپ کو نوکری نہیں دیں گے. پولیس والا رکھے، بڑوں نے رکھی ہوئی ہے. آرمی والا رکھے، بڑوں نے رکھی ہوئی ہے. جج رکھیں، بڑے ججوں کی داڑھی ہیں. انجینئر رکھیں، بڑے انجینئر ایسے جن کی داڑھی ہے. بڑے ڈی پی او ایسے ہیں، بڑے ڈی سی ایسے ہیں، بڑے اے سی ایسے ہیں جن کی داڑھی ہے. کبھی کسی نے منع نہیں کیا. لیکن پابی ہوری جڑے نے نا، ساڈا دل کردا اسی سونے لگی ہوں. حالہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں زیادہ پیار رسول پاک سے ہوتا اور پھر ہمارا دل کرتا کہ انہوں نہیں انہوں سونے لگی ہے. کیونکہ زیادہ بیوی سے ہے، اس لیے اس کو سونا لگ لگ کے دکھا رہے ہیں. جن کو سونا لگ کے دکھانے کے لیے آئے تھے ان کو کبھی دکھایا ہی نہیں ہے. اس لیے پتر میں بس جی پتر بس جی حضرت جی پتر جڑا میں دینے وہ فول سٹن دے مینوں. چلو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیں اب نہ بیٹا کوئی بھی ڈسٹرب کرے آ کے، ٹھیک ہے؟ بات سنو، اللہ آپ کو سلام. آپ میری بات سنیں گے نا مجھے سکون ملے گا. آپ بات نہیں سنیں گے مجھے پھر بے سکونی ہوتی ہے حضرت. میرا سکون اسی میں ہے کہ آپ میری بات سنیں حضرت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں یہ اسپیشل پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا آپ سارے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں. یہ تو چلو اب تو موسم ٹھیک ہے نا، باندھی جاتی ہے، کہیں کچھ بڑا بول کے پکڑا نہ جاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے.
ہم نے تو گرمی میں بھی باندھی ہوتی ہے. مجھے ایک دن بندہ کہنے لگا حضرت صاحب گرمی نہیں لگتی؟ ہڈی گرمی چاہے گرم پاک گیا ہڈی بننی دی. میں یار لگتی ہے، جو سسٹم تیرے اندر ہے میرے اندر بھی وہی ہے، لگتی ہے مجھے بھی، لیکن کیا کروں، گرمی دیکھوں یا ان کا خوش ہونا دیکھوں. یہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی نے میرا طریقہ اختیار کیا. سر پہ ٹوپی رکھنے سے وہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے پتر میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا، بڑا پتر انہوں سونا لگ لا ون ون کے وکھا لیا، کوئی پتہ نہیں کہلا وقت کہڑے ویلے مک جانا. ان پتر انہوں بھی ذرا سونا لگ کے وکھائیے. سونی داڑھی شریف رکھو، ٹوپی رکھو یا سر پہ پگ رکھو، اور پھر دروشی پڑھ کے عرض کرو سونے پاک محبوب غلطی پہ تھا، بڑی دیر اس بے وفا دنیا کو سونا بن بن کے دکھاتا رہا، آج میں آپ کے لیے تیار ہوں، ذرا نظر کرم فرمائے سونا لگ رہا ہوں نا. خوش کر پتر انہوں نے کس نے، تیرے نبی ہیں وہ. تو دنیا میں نہیں آیا تھا وہ تب بھی تیرے لیے غاروں میں سر مبارک سجدے میں رکھ کے رویا کرتے تھے. تو بھی آیا ہی نہیں تھا، اور تب بھی میری امت میری امت میری امت میری امت کو دیکھو کیا ہو گیا حضرت. امت جناب ہم نے، ہماری بھی بیوی ہے پتر، ساڑی نہ سے نہیں گئی داڑھی نہ نہیں. مجھے کیونکہ پتر میں معاشرے میں رہتا ہوں نا، میں لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ بھئی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. میں نے داڑھی اتروانے کی وجہ عورت کے علاوہ مجھے نہیں کو سمجھ میں آئی. میں اس لیے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. مجھے نہیں، میں نے ہر شعبے میں ڈاکٹروں کو بھی داڑھی والا دیکھا ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر نہیں بھئی جڑا داڑھی رکھے گا وہ ڈاکٹر نہیں. میں نے ڈاکٹروں کو بھی داڑھی میں دیکھا، میں نے انجینئر داڑھی میں دیکھے، میں نے پولیس والے داڑھی میں دیکھے، میں نے جرنیل داڑھی میں دیکھے، میں نے بریگیڈیئر داڑھی میں دیکھے، میں نے کرنیل داڑھی میں دیکھے، میں نے جج داڑھی میں دیکھے، میں نے داڑھی والا ڈی سی دیکھا، میں نے داڑھی والا اے سی دیکھا، میں نے داڑھی والا ڈی پی او دیکھا. میں نے مثلا کوئی کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ایتھے آ کے کام خراب ہوتا ہے کہ انہوں سونا سونا لگنا ہے. نہیں پتر، ہمارے امام صاحب نے ہمیں سبق دیا تھا، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے پتر، ان کے لیے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا پتر، بڑا لوگوں سونا لگ لیا، انہوں سونا لگ کے وکھائی ہے. اور پھر میری گل یاد رکھیو، جس دن تو انہوں سونا لگ گیا نا، پھر تو سارے انہوں سونا لگے گا. پتر تو انہوں سونا نہ لگا تو کسی نے بھی سونا کوئی نہیں لگنا ہے. اس لیے پتر سونا اپنے رنگ پہ واپس آؤ. کوشش کرو کہ جمعے والے دن بند ہو، شبرات پہ بند ہو، ربیع الاول شریف پہ بند ہو. کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ پھر میں دکھ سے کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں مسجد میں کہنا بھی ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے. پھر ویکھو نا پتر، سکھاں نے فلموں بھی نہیں لائی ہے، آپ ہی بتاتے ہو نا، نہ ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے، آپ ہی بتاتے ہو کہ ادھر صاحب سکھ فلمیں بنا ڈے نے، تو فلموں جی انہوں نے پگ بنی. پھر چلے ہو، انہوں نے اپنے گرو دی، ان کے گرو ہیں ہمارے نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں. صرف اتر نبی بھی نہیں ہے، یہاں تو نبی کی بڑی شان ہے. ہمارے نبی پاک امام الانبیاء ہیں جی. ہمارے نبی پاک نبض کائنات ہیں، جان کائنات. ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. انہوں نے اپنے گرو دی پگ پتر فلمہ چ نہیں لائی ہے. امت نے اپنے نبی دی پگ حضرت جی مسجدہ جلا چھڑی ہے. دیکھو نا مسجد میں آئے ہیں، آپ صاحب کے قبلہ مفتی صاحب کے والد صاحب کا ختم ہے، وہ فلم بھی بنا رہے ہیں، ڈانس بھی. یہ تو نہیں ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے جدھر جو خرابی ہے سو ہے، کہ گرو نانک کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہو، یا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں یہ عورتوں سے لپٹنا اس طرح سرعام جائز ہے. بالکل ان کی تعلیم یہ نہیں ہے، جو ان کی تعلیمات میں ہے وہ، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، ایک سکھ کو یہ کرتے اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے گرو سے پریت اتنی ہے کہ پگ لائی. لیکن امت کو دیکھو، امت نے داڑھی بھی چھوڑ دی، امت نے ٹوپی بھی چھوڑ دی، امت نے پگ بھی چھوڑ دی. پھر کہتے ہیں جی حکمران ٹھیک نہیں. تیرے واسطے عمر بن عبدالعزیز آن گے،
بے وفا اپنے آپ نے بھی تو ویکنا تو کیا کر رہا ہے. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بڑا دنیا کو سونا لگ لگ کے دکھا لیا، انہوں سونا لگ کے وکھائیے، سونا کر کے کدی انہوں واسطے تیار ہوئیے. اور قربان جاؤں بیٹا صحابہ علیہم رضوان سونا کر کے سونا کر کے ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. انہوں بنانا ہے سب کچھ تو، سب کچھ اس کو بنانا ہے تو، سب کچھ نبی پاک علیہ السلام. لیکن کیا ہے ہم دنیا کو بنا بیٹھے. اس لیے پتر ایتھے بھی انہوں دا نام پکاؤ، پھر جدو ایتھے پک جائے پھر ایتھے پکاؤ، اور پھر جدو ایتھے بھی پک جائے پھر لو چ پکاؤ. یہ اور آپ قطعا نہ سمجھیں کہ میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں، یہ نہیں، یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مائیں حضرت جی روز نہیں جماعت علی شاہ پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جماعت علی جنہ دا نام ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. زمانے پتر گزرتے ہیں پھر کوئی جماعت علی پیدا ہوتا ہے، زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی میر علی پیدا ہوتا ہے، زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی فقیر محمد پیدا ہوتا ہے. روز مائیں احمد رضا، روز مائیں جنید، روز مائیں بایزید نہیں پیدا کرتی پتر. یہ زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی ایک آتا ہے. تو لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وقت وصال آیا نا تو وہ ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آیا. تو اس نے وہ جو کانوں میں ڈاکٹر ٹوٹی لگاتے ہیں جس کو اسٹیتھوسکوپ میرے خیال سے بولتے ہیں، اس نے وہ ادھر رکھا چیک کرنے کے لیے دھڑکن، اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پیٹ پہ رکھا، پھر اس نے بازوؤں پہ رکھا، پھر اس نے رانوں پہ رکھا، پھر اس نے پنڈلیوں پہ. میں جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا. ظاہر حضرت یہاں لگاتے بھی دیکھا، بلکہ ہمیں ڈاکٹر نے کئی بار لگایا، پشت پہ لگتے بھی دیکھا ہے، ہمیں بھی ڈاکٹر نے کئی بار پشت پہ رکھ کے کیا بھائی کھانسی کرو، بھائی اونچی سانس لو، یہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے. لیکن پیٹ پہ لگنا، رانوں پہ لگنا، پنڈلیوں پہ لگنا، بازوؤں پہ لگنا، یہ تو عجیب تھا. وہ کوئی ایک بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر جی کیا ہو گیا، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا، کہتا ہے یار جدھر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. جب میں نے ادھر رکھا تو آواز آئی اللہ، میں نے پیچھے کر لیا، میں نے کہا چلو ادھر لگا کے دیکھتا ہوں، ادھر لگائی آواز آئی اللہ، میں نے پھر ہٹا لیا، میں نے کہا پیچھے لگا کے دیکھتا ہوں، پیچھے لگایا آواز آئی اللہ، میں نے کہا چلو کہیں اور لگا کے دیکھتا ہوں، جدھر جدھر لگایا ہے اس بابے نے اللہ ہی پکا لیا ہوا ہے. ہم سے تو زبان پہ نہیں پکا، ہم تو یہاں نہیں پکا سکے پتر، لیکن انہوں نے لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام گزرا ہے حضرت. وہ لکھا جب وقت وصال آیا نا وہ تو آپ نے آنکھیں بند فرما لیں، لوگ حاضر خدمت تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، آشنا بھی تھے، نا آشنا بھی تھے حضرت. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس ہے نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو لکھا ہے کہ اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک حدیث پاک کا اور مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے حضرت. وہ کسی بندے پاس کھڑے نے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. عرض کرتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ. تو لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھیں کھول دی اور آگے سے مسکرا کے اس شخص کو جواب دیا. آپ نے فرمایا او دوست یاد بھی تو صحیح کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے.
یاد بھی تو اس کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت کتنا یاد کیا ہوگا حضرت جنید نے اس کو، حضرت کتنا یاد کیا، لیکن وہی بورے والے ہو اسی بھول گئے، اسی بولے سانو تو ان کو کام پوے تو یاد کرنے ان جو یاد کر دے نہیں پتر، اس کو یاد کرو اور پھر کوشش کرو اس کو بھی یاد کرو، پھر اس سے تھوڑا اور آگے آؤ، اس کو صرف اس کے لیے یاد کرو۔ یہ جو آپ کو میرے ورگے کو نظر آتے ہیں نا تسمیاں جنہوں نے ہاتھوں ٹک ٹک پڑھیا ہوتا ہے یا تسمیاں والے، اللہ کرے وہ اس سے آگے جائیں حضرت، وہ بھی وہی ہیں کہ کسی نے بتایا بھائی یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ بھی یہ والے ہی ہیں، وہ تو ان کو ہی کوئی ہے جڑا صرف انہوں نہ یہ لے یاد کرے نہ وہ لے یاد کرے، انہوں صرف وہ دے لے یاد کرے حضرت۔ ہم بھی یہ وہ والے ہیں حضرت، ہم بھی یہ وہ میں پھنسے ہوئے ہیں حضرت، یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہوگا، وہ اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہوگا، اور میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا ہے بھائی، اس کا نام ہے، لیکن چل یار ہر واری مطلب نہیں تو نہیں نا یاد کرنا ہے، کدی انہوں اس لیے بھی یاد کریے کہ ساڈا اللہ ہے حضرت، ساڈا مالک ہے۔ دیکھو نا آپ کا اور میرا یہ حال ہے، آپ کی اور میری غیرت یہ ہے کہ آئے نا بندہ ملنے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں کام پہ آتے آ گئے، اچھا بھائی تو بھی چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہو کہ یہ کبھی صرف تیرے پاس اس لیے بھی آئے کہ یہ تیرا دوست ہے، تو بھی چاہتا ہے نا کہ کبھی کبھی یہ تیرے پاس صرف تیرے لیے آئے بغیر کام کے بھی آئے، تو اگر تیری غیرت کا یہ حال ہے تو قربان جاؤں پھر اس ذات کی غیرت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بھی کہتی ہے کہ بندیا کبھی مجھے اس لیے بھی تو یاد کر، میں تیرا رب ہوں، ہمیشہ مطلب سے یاد کرتا ہے۔ اللہ اس نے منع نہیں کیا، علماء بیٹھے ہوئے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس نے کہا ہے پکارو مجھے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ پھر اس سے نکلو حضرت، اور کبھی اس کو اس لیے بھی یاد کرو کہ وہ ہمارا اللہ ہے حضرت، یہ وجود اس کی عطا ہے، یہ آنکھیں اس کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو اس لیے بھی تھے، اور پھر حضرت اس یاد کا تو مزہ ہی اپنا ہے جو صرف اس کے لیے ہو حضرت، اس لیے ٹھیک ہے پڑھو، کیونکہ حضرت وجہ اصل میں یہ بن گئی ہے ایمان یقین ایقان ہر لحاظ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کل بھی ادھر کوٹدو میں کہہ رہا تھا، اس لیے یہ موبائل نکال لو نا، ویسے تو بڑا کم ٹائم ملتا ہے، تو کبھی اس کو نکال کے دیکھو تو جناب ٹک ٹاک انسٹاگرام ہر پہ جناب وہ وظیفے چل رہے ہیں کہ جی یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ میں قربان جاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو وظیفے عطا کیے ہیں اس کے بعد آپ کو میرے وظیفوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں ہم امت کو وہ کیوں نہیں بتا رہے حضرت۔ دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، فرمایا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ۔ اب جس کے کام اللہ کے ذمہ کا ٹینشن حضرت، پتہ نہیں ہم امت کو سورہ یاسین کیوں نہیں بتاتے۔ میں حضرت حیران ہوں، پھر اب ہر بندے کا دل کرتا ہے جی کو میری بھی کوئی ویڈیو جو ہے نا وہ کم از کم کو کے تک تو جائے نا، ملین تک جائے تو وکری کے تک تو کم از کم جائے، اور پھر حضرت اس کو کے تک لے کے جانے کے لیے نا اور ملینز تک لے کے جانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میں حضرت اس دن وہ کلپ ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، لیکن میں بس تکلیف رو لیتا ہوں، نام نہیں میں لیتا، اللہ پڑھا لکھا بندہ ہے، ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے حضرت، تو وہ وظیفے بتاتے ہیں بیٹھ کے نا، تو چلو اب کچھ عجیب و غریب بھی تو کرنا ہے نا، تو میں اس دن وہ وظیفہ بتا رہے تھے کہ جی صبح 3 بجے اٹھ کے تو شہادت دی انگلی دھونی تے رکھ کے نا تو تسی اینی واری اے پڑھنا ہے، مجھے اتنی ہنسی آئی، اللہ شہادت دی انگلی دھونی تے رکھ، وہ کچھ عجیب بھی تو کرنا ہے نا تاکہ پتہ لگے وہ پیروں نے بڑا خاص وظیفہ دسے ہے، دھونی والا وظیفہ، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے، میرے حال پہ رحم کر۔ بھائی ہوگا نا جناب، وہ لگتا ہے کوئی بڑا صدری نسخہ ہے، پچھو ٹردان ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا، کیا تماشے کر رہی ہے امت حضرت۔ جی پہلے تو میں بڑی دیر ہنستا رہا، میں نے کہا چلو اب نیچے وہ کمنٹ پڑھتا ہوں کہ
لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ وہ حضرت جی نیچے وہ کمنٹس لوگوں نے کی ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت جی تنی جی پیڑ نکل آئی ہے، کام کوئی نہیں ہویا تنی جی پیڑ نکل آئی ہے، کام کوئی نہیں ہویا، سارے حضرت اگل کٹ کے دبا کے پیڑ ہی ہوڑی ہے۔ حضرت نبی پاک نے احسان عطا فرمایا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، 90 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، اور سب سے پہلے غم اور حزن۔ پھر کیا لوڑ ہے جب رسول پاک نے مکمل کر دیا سارا کچھ، تو پٹھے سیدھے کام امت کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہو رہا ہے حضرت، ہو رہا ہے حضرت۔ سورہ واقعہ پڑھو، آپ کی رزق میں وہ کفایت کرے گی حضرت۔ تو جو پھنسے ہوئے ہیں ہم اس میں حضرت، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کچھ اس طرح کا بتایا جائے، تو اس لیے پھر حضرت وہ چلو ٹھیک ہے جی پڑھو، لیکن پتر کبھی کبھی اس کو اس لیے بھی یاد کرو کہ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اور یہ اسپیشلی یاد رکھنا پتر، اگر مطلب سے پڑھنے سے وہ دیتا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھو تو یہ کام ہوگا، تو یہ تم بغیر مطلب تو پڑھیں گا تو پھر کی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے گا اس کا تو کام ہی نہیں ہوگا، یہ اللہ اس کو کچھ نہیں دیں گے، اس کو تو پھر پتر بڑا کچھ دیں گے اللہ۔ اور جو اللہ کو صرف اللہ کے لیے یاد کرے گا نا، تو پھر سب سے پہلی دولت جو اس کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گی وہ کیا ہے؟ وہ بے نیازی کی دولت ہے حضرت۔ حضرت صاحب ہم جیبوں کے امیر ہیں، دل کے امیر کوئی نہیں ہم حضرت، دل ہمارا ابھی بھی غریب ہے، اور یہ دلوں کی امیری کی دولت ہے، یہ پھر اللہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں حضرت، یہ پھر اللہ اپنے خاص بندوں کو یہ دولت دیتے ہیں حضرت، بے نیازی کی دولت ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت۔ یہ حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے اور منصور آ گیا، بادشاہ وقت خلیفہ وقت آ گیا، منصور کو پروٹوکول دیا گیا، اور اس کے پروٹوکول میں نا طواف رکوا دیا گیا، بھئی بادشاہ آیا، حاکم آیا، خلیفہ آیا، اس کا ادب کرو، احترام، طواف رک گیا۔ لیکن حضرت سالم لوگوں کے روکنے سے بھی نہیں رکے حضرت، آپ طواف کرتے رہے۔ اب لوگوں کو بھی بڑا غصہ لگا اور منصور کو بھی بڑا غصہ لگا، اور لکھا ہے کہ یہ حضرت سالم کی طرف بڑا آپ کو کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے کہ بھئی میں آیا ہوں تو مولوی تو کیوں نہیں میرے لیے رکے آیا؟ لیکن جب لکھا ہے کہ جب آپ کے قریب آیا تو حضرت کا ایسا روب پڑا کہ ساری ہوا نکل گئی اس کی، کیونکہ علم کا بڑا روب ہوتا ہے ایسا، اور پھر عمل کا بھی بڑا روب ہوتا ہے، اور کیونکہ عالم، لیکن کیونکہ ہم حضرت وہ ہم نہیں کہوں، میں اپنے لیے کہوں گا کہ میں ابھی نا اصل میں اس میں فائل والا عالم، وہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والا عالم نہیں بن سکا، اس لیے میرا روب کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں اس میں فائل والا عالم ہوں، جاننے والا۔ لیکن وہ جو ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس دن میں وہ بن جاؤں گا نا تو پھر کمیٹی کے صدر کی کیا جرت حضرت میرے آگے این بھی کر جائے۔ یہ اس لیے ہم پہ اتنے دلیر ہیں کہ ہم اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم صرف اس میں فائل والے عالم ہیں، ہم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والے عالم نہیں بنے ہیں۔ تو کمیٹی کے صدر کی کیا جرت ہے حضرت امام صاحب سے بدتمیزی کرے، اس میں میرا اپنا بڑا قصور ہے، ہم اپنا وقار اور روب کو بیٹھے ہیں۔ یہ امام شافعی یہ استاد ہیں، یہ پیر ہیں، اور امام احمد بن حنبل یہ مرید ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ اب تو حضرت موبائل آ گیا، ٹرانسپورٹ آ گئی، اب دیکھیں نا، اگر میں آج سے کوئی 300 سال پیچھے چلا جاؤں تو سیالکوٹ سے بورا آنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، شاید مجھے کوئی 3 4 5 6 ہو سکتا ہے کوئی 7 دن لگ جاتے آپ کے بورے میں آتے آتے ہیں جی۔ جب سلو گاڑیاں تھیں، گھوڑے تھے، بیل گاڑیاں تھیں، سفر اس انداز سے ہوتے، شاید ہوتا ہے مجھے بورے آتے آتے کوئی 7 دن لگ جاتے۔ لیکن ادھر کیا تھا کہ امام شافعی مصر میں ہے اور امام احمد بن حنبل یہ بغداد شریف میں ہے،
اور حضرت امام شافعی تشریف نہیں لائے کبھی. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے وہ ایام جو آپ نے امام شافعی کی معیت میں شاگردی میں گزارے، آپ پھر اکثر اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کی والدہ کو بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر ایسے ہیں، میرے پیر کھانا بہت کم کھاتے ہیں، آپ نے یہ بتا رکھا تھا، اور میرے پیر ساری رات شب بیدار رہتے ہیں، آپ نے اپنے پیر کے لیے، اپنے استاد کے لیے بتا رکھا. اب لکھا ہے کہ امام شافعی مصر سے چلے اپنے مرید، اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کے گھر تشریف لانے کے لیے. اب ظاہر ہے آپ نے باتیں سنائی تھی ساری کہ میرے پیر ایسے، میرے پیر ایسے، وہ جو امام احمد بن حنبل کے گھر امام شافعی تشریف لائے نا، تو جب کھانا رکھا گیا تو وہ لکھا ہے امام شافعی سارا کھانا اکیلے کھا گئے. اب آپ نے بتایا تھا میرے پیر صاحب تو کھاتے کچھ نہیں. اب وہ فیملی میں بدگمانی آئی، بچوں کی امی نے چنگے پیر ہو رہی تھے، سارا کلے ہی کھا گئے. جی امام صاحب دیکھ رہے تھے. اب آپ نے فرمایا، بتایا تھا کہ میرے پیر صاحب ساری رات سوتے، ساری رات میرے پیر صاحب عبادت کرتے ہیں. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ عشاء کی نماز پڑھی اور مصلی پہ آپ نیچے دائیں ہاتھ رکھا اور لیٹ گئے. امام احمد بن حنبل عبادت میں لگ گئے، آپ کے گھر والے بھی. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کی فیملی آ کے دیکھے پیر صاحب تو ستے، وہ بدگمانی بڑھنا شروع ہو گئی. اب صبح تہجد کا وقت بھی گزر گیا، فجر کی جماعت کا وقت قریب تھا. امام احمد بن حنبل نے آ کے عرض کی، حضور وہ فجر کی نماز میں تھوڑا وقت. امام صاحب نے وضو بھی نہیں کیا اور فجر میں بھی شریک ہو گئے. اب اور بدگمانی آئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے والد صاحب تو یہ کچھ بتاتے رہے ہیں، روٹی بھی ساری کھا گئے، ساری رات سوئے بھی رہے اور بغیر وضو کے فجر بھی پڑھ لی. لیکن امام احمد بن حنبل کو پتا تھا کہ جیسا میرے بچے سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پردے کے پیچھے ساری فیملی بٹھائی اپنی اور حضرت کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ بلا آپ ہی سے ہم نے حدیث پاک سنی، اس کا مفہوم ہے کہ رسول پاک کو زیادہ کھانا پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آج آپ سارا کھانا تنہائی کھا گئے. تو امام شافعی فرمانے لگے، اے احمد، جب میں مصر سے چلا نا عراق بغداد کی طرف تو میری جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے. تو قافلے والے جہاں بھی ناشتے کے لیے رکتے، دوپہر کے کھانے کے لیے رکتے، رات کے کھانے کے لیے رکتے، وہ مجھے دعوت دیتے کہ امام صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. لیکن کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے، یہ کھانا مشکوک تھا، اس لیے میں نے 6 ماہ سے کچھ نہیں کھایا، پتے کھا کے گزارا کرتا رہا. اس لیے آج شریعت کی روح سے زیادہ کھانا میرے لیے جائز تھا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تو شریعت پہ عمل کیا. 6 ماہ بعد کھانا کھا رہا ہوں، اس لیے آج زیادہ کھانا کھانا میرے لیے جائز تھا. ٹھیک ہے، فیملی کو جواب مل گیا. آپ نے پھر عرض کی، حضرت شب بیداری کی بڑی فضیلت ہے. تو حضرت تو سوئے رہے. آپ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے تفکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میں سویا کوئی نہیں تھا، میں جب لیٹا نا تو میں ساری رات قرآن پاک کی ایک آیت پہ تفکر کرتا رہا، اور میں نے آج پوری رات میں اس آیت سے 360 مسائل اخذ کیے ہیں. میں سویا تو کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے جب فجر پڑھی تو میں نے وضو بھی نہیں کیا، کیونکہ میں سوئے کوئی نہیں تھا، میں تو جاگ رہا تھا. وہ تھے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والے علماء، اور اب میں اس میں فائل والے عالم بدلے. اللہ کرے جی ہمیں بھی اس یخشا میں سے کو فیض مل جائے. اس لیے پھر اب کیا ہوا ہے کہ حضرت وہ جو وقار ہے نا وہ جاتا رہا ہے. یہ تو حضرت عالم کا وقار، پھر علم کا وقار، بڑا وقار اور بڑا روب ہوتا ہے. کیونکہ ہم اس میں فائل والے عالم ہیں. ہم نے نور الازا بس عبارت پڑھنی سیکھ لی ہے، لیکن نور الازا کو اندر نہیں اتارا. ہم نے قدوری اور ہم نے سیاستہ، ہم نے عبارت پڑھنی سیکھ لی ہے. ترکیب ہم کر لیتے ہیں کہ یہ سیگا ہے، یہ سیگا ہے، لیکن جہاں بخاری رکھنی تھی وہاں بخاری کوئی نہیں ہے. اس لیے پھر آج بھی کیونکہ روب تھا علم کا بھی اور عمل کا بھی روب. جب قریب آیا تو روب طاری ہوا، ہمت ہی نہیں پڑی بات کرنے کی. بادشاہ تھا حالانکہ وہ. حضرت سالم طواف کرتے رہے، وہ بھی کرتا رہا. پھر اس نے حضرت جی دوسرا پتا پھینکا جہاں آ کے پھر بڑے بڑے رہ گئے.
یہ والا بتا دو، کیونکہ حضرت ہر بندے کا ایک اپنا بت ہے، ہر بندے کا ایک اپنا سپیڈ بریکر ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ٹویا ہے جس میں وہ گرتا ہے حضرت۔ کچھ نکل جاتے ہیں لیکن کچھ گرے رہتے ہیں حضرت۔ اور جو پھر شہرت کا ٹویا، مال کا ٹویا، عورت کا ٹویا، ہاں جی، حسد کا ٹویا، کینے کا ٹویا، تسنوں کا ٹویا، عجب کا ٹویا، جو ان سارے ٹویوں سے گزر جاتا ہے نا، پھر آگے پھر اس کے لیے علم لدنی کے دروازے کھلتے ہیں حضرت جا کے۔ لیکن گزرنا بڑا اوکھا ہے حضرت۔ کوئی شہرت کے ٹوئے میں جا گرا، نکل ہی نہیں سکا، ساری عمر لگ گئی۔ کوئی اس کے ٹوئے میں جا گرا، نکل ہی نہیں سکا، ساری عمر لگ گئی۔ لیکن جو ان سارے ٹویوں سے نکلتا جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے پھر علم لدنی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں میں مشکات شریف کی شرح لکھ رہا تھا اور کہتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گجرات تشریف لائے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں ابھی قلمی نسخہ تھا جو میں نے خود وہ لکھا، ابھی وہ پریس میں اس پہ کام شروع نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی بھئی عارف وقت آئے ہیں، چلو حضرت کو بھی جا کے دکھاتے ہیں، دعائیں بھی دیں گے، کچھ اور قبولیت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے وہ جا کے نا وہ نسخہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی حضور میں مشکات کی شرح لکھ رہا ہوں، تو ذرا ایک نظر آپ بھی دیکھیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے کام، کچھ کمی کوئی ہو تو۔ کہتے ہیں حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مطالعہ شروع کیا اور خوش ہوں پڑھ کے نا، کہتے ہیں ایک جگہ جا کے رک گئے اور ان کے چہرے کو دیکھ کے لگا کہ زیادہ خوش ہوئے۔ کہتے مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب یہ جو عبارت ہے جو آپ نے حدیث پاک کی شرح میں یہ جو عبارت لکھی ہے، یہ عبارت کس کی عبارت ہے؟ کہتے میں نے سمجھا شاید کسی کتاب کا پوچھ رہے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور یہ کسی کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ تو فرمانے لگا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ کتاب کی نہیں ہے، یہ کس کی عبارت ہے، یہ لفظ کس کے ہیں، یہ جملے کس کے ہیں؟ تو کہتے میں خاموش رہا، پھر مجھے فرمانے لگے، تو کہتے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے عرض کی حکیم صاحب یہ جن کی حدیث ہے یہ عبارت بھی انہی کی ہے، یہ عبارت بھی انہی کی ہے۔ میں رک گیا تھا یہاں آ کے، پھر انہوں نے خود ہی کرم فرمایا یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں۔ کہتے ہیں بڑی کیفیت بنی۔ کہتے پھر میں نے بھی عرض کیا، میں نے عرض کیا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو فرمانے لگے کہ ہر لفظ سے نا ایک نور نکل رہا ہے اور تھوڑا آگے جا کے وہ نور ختم ہو رہا ہے، لیکن اس عبارت کا نور عرش الہی تک جا رہا تھا۔ یہ میں سمجھ گیا کہ کچھ خاص ہی ہے۔ یہ پھر حضرت علم لدنی کے دروازے کھلتے، لیکن شہرت، عورت، مال، خود پسندی، تشنع، عجب، غصہ، کینہ، بغض، یہ سارے ٹوئے کراس کرنے پڑیں گے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت اب ٹوئے کراس کرانے والا کوئی نہیں رہا۔ میں اگر اپنے خانقاہی نظام کو دیکھوں نا تو ہمارا خانقاہی نظام صرف تعویذ اور دم پہ گھوم رہا ہے حضرت جی۔ بھائی خانقاہیں تو وہ ورک شاپ تھیں جہاں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا۔ دیکھیں نا مثلا ایک ہاسپٹل آپ کے بورے میں ہو اور وہ دل کا ہسپتال ہو، تو کسی بندے کو جگر کا مسئلہ ہو تو میرے جیسا نکما بندہ بھی اس کو کہے گا بھائی ادھر نہ لے کے جا، وہ دل کا ہسپتال ہے، وہاں جگر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں ایک ہسپتال ہے، اس کا نام ہے بیتھانیہ۔ بچے کو پتا ہے کہ بیتھانیہ میں چسٹ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، بچہ آپ کو بتائے گا۔ ایک کڈنی سینٹر ہے ہمارے، النور کڈنی سینٹر ہے، سب کو پتا ہے۔ کوئی حضرت جی جو ہے نا وہ جگر والا ادھر نہیں جائے گا، ادھر والا ادھر نہیں جائے گا، سب کو پتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے، وہ بھی صاف کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ادھر کڈنی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تجھے جگر کا ایشو ہے تو فلاں جگہ جا۔ لیکن خانقاہوں میں تو حضرت عجیب ماحول بنا کھڑا ہے بھائی، یہاں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، یہاں دلوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، یہاں فکروں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن کیا ہے، نہ روحوں کا ٹریٹمنٹ، نہ دلوں کا ٹریٹمنٹ، نہ فکروں کا ٹریٹمنٹ۔ اب خانقاہوں پہ کیا ہو رہا ہے، دم اور تعویذ۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھنا، کیمرہ لگا ہوا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ آدھا کلپ کاٹا جائے چنگے بھلے بندے کو مروا دیتے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے۔
اور آپ بھی ایسے بندے ہو کہ حضرت آپ نے ایک بندے کی 10,000 اچھی باتیں دیکھی ہیں، ایک بات جو ڈائریکٹ ابھی اس پہ نہیں ہے، ایویں کلپ ہے، کاٹا بھی جا سکتا ہے، آگے سے کاٹا جا سکتا ہے، پیچھے سے کاٹا، وہ کٹ کے چڑھتا ہے اور آپ ماں باپ کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو، سب کچھ اس بندے کا بھول جاتے ہو کہ یار میرا کئی بار اس بندے سے وار رہا ہے، اس نے مجھ سے آج تک 1 روپیہ نہیں مانگا، اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے دال دا سکڑ بھی پکا، چلو میں پوچھ ہی لیتا ہوں، سیالکوٹ میں ہے، چلو چل کے پوچھ کے آتے ہیں، مصباح صاحب یہ آپ کا کلپ ہم نے دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈر لگتا ہے میاں کیمرے سے۔ اب دیکھیں نا، اگر میری بات کو یہاں کاٹ دیا جائے کہ جی اب صرف خانقاہوں میں تعویذ اور دم ہوتے ہیں، ادھر ہی کاٹ دیا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہی۔ دیکھیں جی مصباح صاحب نے دم کا انکار کر دیا، مصباح صاحب، میں حضرت یہ نہیں کہہ رہا کہ دم نہ کرواؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ نہ کرواؤ، لیکن حضرت جی تصوف یہ نہیں ہے، اتنا میں ضرور کہوں گا، صرف تصوف یہ۔ اب میرے پاس حضرت جی میری 2 مفتی بیٹھے ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے، حضرت بھی مفتی ہیں، حضرت بھی مفتی ہیں، حضرت بھی میں آگاہی نہیں رکھتا لیکن چہرے وضع قطع سے لگ رہے ہیں کہ علم کی سمجھ رکھنے والے بندے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں۔ میں تو قطعاً نہیں کہوں گا پتر کہ میں کو ساری کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، مجھ سے تو ایک ورقہ مکمل نہیں پڑھا جا رہا، لیکن میں ان 2 مفتیان کرام کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پتر 80 کو جڑیاں کتابیں پڑھی ہیں نا، میں نے اس میں آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ ایک صحابی رسول علیہ السلام بڑی دور سے چلے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے صرف اتنا عرض کیا ہو اے نبی پاک دم کر دیں، ہم نے نہیں پڑھا کوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کروانا جائز نہیں، کروا نہیں سکتے، نہیں کروا سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم نے آج تک نہیں پڑھا کہ ایک صحابی یمن سے چلے اور مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول آج میں صرف تعویذ لینے کے لیے آیا ہوں، ہم نے نہیں پڑھا کہیں بھی حضرت، بلکہ یہ ہم نے بار بار پڑھا، جو صحابی بھی حاضر خدمت ہوتے وہ آ کے یہی عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آج میرے تصوف میں، آج ہماری خانقاہوں میں نصیحت نکل گئی، صرف دم اور تعویذ رہ گئے۔ آج میں سیالکوٹ سے چل رہا ہوں اور جناب میں گلگت جا رہا ہوں، کیا کروانے؟ دم۔ حالا تو جس جسم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہی ہونا ہے، تو جتنا مرضی اس کو ٹھیک کروا لے، دم کروا لے، تعویذ کروا لے، لیکن اس کو فنا، وہ اللہ کے بندے روح کی طرف آج اس کو فنا نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروا، اس کو فنا نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ خانقاہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تھی، خانقاہوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کبھی بھی، صوفیوں نے تو اس کو گلا ڈالا۔ خانقاہوں میں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، خانقاہوں میں دلوں کا علاج کیا جاتا تھا حضرت، جسموں کی جانب تو توجہ کوئی نہیں تھی حضرت۔ بلکہ میں اگر دم کی بات کروں خانقاہوں کے لحاظ سے، لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دن گٹے میں درد تھی، آپ نے کچھ پڑھ کے نا تو اپنے گٹے پہ پھونک ماری، تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، جنید ہوش کر، ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے، جنید ہوش کر، ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے، کہاں تیرا پاؤں، کہو ہمارا نام، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہاں ہمارا نام، کہاں تیرا پاؤں، اگر میں دم کی بات کروں تو۔ لیکن یہاں کیا ہوا حضرت، یہاں سارا کچھ ہی دم بن گیا ہوا ہے، دم 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 کڑ چھڑیا پڑھ کے انہوں نے دم، تصوف کا دم نکال دیا انہوں نے پکڑ کے، اور ہمارا خانقاہی نظام حضرت کوئی روح، کوئی دل، کوئی اخلاق، کوئی نصیحت، کچھ بھی نہیں رہا، صرف دم ہو رہے ہیں حضرت۔ لیکن میں پھر بار بار وہی بات کروں گا، صرف دم غلط نہیں، دم بھی ہو لیکن ساتھ نصیحت بھی ہو، دم بھی ہو لیکن ساتھ تربیت بھی ہو، دم بھی ہو لیکن ساتھ تزکیہ بھی ہو، دم بھی ہو ساتھ پیر صاحب مرید کو اللہ کی طرف دعوت بھی دیں حضرت، دم بھی ہو لیکن ساتھ پیر صاحب مریدوں کو نبی پاک علیہ السلام کی نوکری کی طرف دعوت بھی دیں حضرت۔ لیکن یہاں نہ رجوع اللہ ہے، نہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے حضرت، صرف کیا ہے؟ دم۔ بلکہ خانقاہوں میں تو کیا کیا جاتا تھا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا جاتا تھا۔ اب دیکھیں نا، میں دور نبوی کی بات کروں علیہ الصلوۃ والسلام،
جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ صحابہ میں ایک شان رکھتے ہیں، یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے تھے، اور حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہیں، اس نے شانوں والے صحابی تھے۔ اور صحابہ میں جیسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن، یہ جرنیل صحابی ہیں حضرت، یہ جہاد میں کمانڈ کیا کرتے تھے حضرت جعفر طیار، حضرت خالد بن ولید، ہر صحابی کی ایک اپنی شان ہے نا، سب کو دربار نبوت سے سب کچھ عطا ہوا لیکن کچھ اسپیشل بھی عطا ہوا، جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود فقہ میں، جناب عبداللہ ابن مسعود عباس فقہ میں، تفسیر میں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عطا ہوا نا، خاص بھی عطا ہوا، باقی تو ہر صحابی مجتہد، ہر صحابی فقیہ، ہر صحابی عالم، ہر صحابی قاری، لیکن کچھ خاص بھی عطا ہوا، تو ان کو بارگاہ نبوت سے دلیریاں عطا ہوئی تھیں، دلیر تھے بڑے زیادہ، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، جناب سیدنا اب حضرت، میں آج آپ کو اور خود کو دیکھوں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو تھا، اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا، تو یہ کہاں سے عطا ہوا تھا؟ یہ طاقتیں، یہ زور، یہ بارگاہ نبوت سے عطا ہوا تھا۔ میں حضرت اس دن ترکی میں گیا، اگر آپ میں سے کو گیا، توپ کاپی میوزیم ہے جو استنبول میں، تو وہاں مجھے حضرت علی پاک کی تلوار دیکھنے کا موقع، اللہ دی قسم میں حیران رہ گیا آپ دی تلوار دیکھ کے، کیا طاقت ہوگی میرے مولا مشکل کشا کی ہے، اتنی بڑی تلوار حضرت مولا مشکل، اسی لیے تو حضرت جی جس پہ وہ برستی تھی درمیان میں سے کاٹ کے رکھ دیتی تھی، بندہ دو ہو کے گرا کرتا تھا، سر پہ بڑا اس نے لوہے کا جو ہے نا وہ ٹوپ پہنا ہوا ہے، بیچ میں سے رکھ کے مولا دی کاٹ دیتے تھے بندے، اور لکھا ہے کم و پیش 40,000 صحابی، 40,000 اللہ معاف کرے کافر جو ہیں وہ حضرت مولا کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے حضرت۔ یہ تو پتر مجھے آج نوجوانوں پہ دکھ ہے کہ چلے ہو جیسی حضرت مولا علی دے ملنگا تے مولا علی دے ملنگ پنگالے پاسے نہیں جاندے پتر، مولا علی کے ملنگوں کے پاس 2 تلوار ہوتی ہیں، ایک نظر آتی ہے ایک نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی وہ خود پہ چلاتے ہیں اپنی خواہشوں پہ، اپنے نفس پہ، اور جو نظر آتی ہے حضرت جی وہ کافروں پہ چلتی ہے حضرت جی۔ اور دکھ یہ ہے کہ امت کے ہاتھ دونوں تلواروں سے خالی ہیں حضرت جی، نہ وہ ہے جو نظر آتی ہے اور نہ وہ ہے جو نظر نہیں، بلکہ ہمارے نوجوان تو پتہ نہیں کس پاسے پڑے ہوئے ہیں، مانگو پتر وہ تلوار جو نظر آنے والی بھی ہے اور جو نظر نہ آنے والی بھی ہے، تو وہ بڑے، تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران آپ نے فتح کیا تھا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہ آپ نے ایران فتح کیا، لیکن لکھا ہے کہ وقت وصال جب بڑھاپا آیا نا تو آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، یہ نابینا ہو گئے، اور حضرت یہ اس قدر شانوں والے صحابی تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو ایک دعا دی تھی، کیا اے رب کریم آج کے بعد میرا ساتھ تجھ سے جو مانگے اس کو دے دینا، یہ مقبول صحابی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت، تو یہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت، تو وہ انہوں نے پھر مکہ میں سکونت اختیار کر لی، وہ حج کے ایام تھے، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑاتے تھے، آج جتنی دیر تک کوئی ان کی انگلی نہ پکڑے تو چل بھی نہیں سکتے، تو سب کے نا بڑے دل دکھے، کسی کو حضرت اس انداز میں گھوڑے پہ دیکھا ہو، تلوار چلاتے کافروں پہ کیر بن کے برستے دیکھا ہو، گرتے دیکھا ہو ان پہ، تو بندہ ان کو اس حال میں دیکھے کہ کسی نے انگلی پکڑی ہے اور وہ چلتے آ رہے ہیں تو وہ نہیں رہ گیا نا، تو سب مل کے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے عرض کی تھی حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہے، آپ طائف دعا کریں ادھر قبول، یمبو کریں ادھر قبول، جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھے بھی اللہ کے گھر میں ہیں، ادھر بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو آنکھ کیوں نہیں مانگتے اللہ پاک سے؟ تو قربان جاؤں جی،
آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی یا سعد ظاہر ہے جس نے آنکھوں میں روشنی رکھی تھی اسی نے یہ روشنی لے لی. فرمایا اگر پھر وہ اندھا کر کے راضی ہے تو میں بھی اندھا رہ کے راضی ہوں. خانقاہوں میں دم نہیں ہوتے تھے، خانقاہوں میں یہ انداز سکھائے جاتے تھے کہ اگر رب کا کوئی فیصلہ آ گیا تو راضی رہنا ہے اس پہ، اگر رب کا کوئی فیصلہ آ گیا تو اس پہ. لیکن دکھ ہے راضی والی بات تو ہماری خانقاہوں سے گئی. آج سارا سسٹم جو ہے نا وہ دم اور تعویذ پہ گھوم رہا ہے، وہ روحوں کا، وہ فکروں کا ٹریٹمنٹ. میں نے اور حضرت جی میری بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی خانقاہ میں ہوئی کچھ نہیں رہا، نہیں. اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت میرے ورگے ہی ہو گئے، لیکن ہیں ابھی بھی بڑے بڑے پاک لوگ ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت، میں لاہور ہم پڑھتے تھے جامعہ نظامیہ میں، تو ادھر تھوڑا آگے جا کے نا وہ ایک پریس تھا تو اس میں قادری صاحب تھے حضرت. تو ہم اپنا خط ٹھیک کرنے کے لیے نا میں ان کے پاس مشق کرنے جایا کرتا تھا کہ خط اچھا ہو جائے. ویسے بھی درس نظامی میں وہ لکھ کے وہ گردانے لکھ کے خط اچھا ہو ہی جاتا ہے تقریباً حضرت، لیکن بس ذرا ایکسٹرا شوق تھا. لیکن ایسا نالائق ہوں تب بھی ٹھیک نہیں ہوا، اب بھی ٹھیک کوئی نہیں حضرت، ہوں ہی ہو جاتا ہی حضرت، ایڈا پیڑا میں. لیکن میں جاتا رہا ان کے پاس حضرت صاحب. میں نے 1.5 سال ان کے ساتھ گزارا، لیکن 1.5 سال میں مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا کہ قادری صاحب بے اولاد ہے. کبھی ان کی زبان سے سنا ہی نہیں ہے. ایسا راضی برضا بندہ تھا. یہ کسی خانقاہ رنگ کا رنگ چڑھا تھا نا اس پہ، کسی صوفی نے، کسی پیر نے یہ رنگ چڑھایا تھا اس پہ. اگر کوئی مل جائے تو پتہ کیسے لگا کہ حضرت جی 11ویں شریف کرتے تھے. اب دیکھیں نا جیسے حضرت جی آپ کے گاؤں کا نام ہے کہ مفتی صاحب سنتالی کے بھی، تو ان کی بھی گلی کا نا نام ہی اسی طرح کو نام تھا سنتالی کے بھی. لیکن ان کو حضور غوث پاک سے اتنا عشق تھا کہ انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ لیا کوچہ غوثیہ. فرمایا ہاں بات میرے کل جڑا ہے غوث پاک دا ہی نام لوے، اس لیے انہوں نے اپنی گلی کا نام کوچہ غوثیہ رکھ لیا کہ وہ غوث اعظم کا ہی نام لیا جائے. ایسے عاشق تھے حضور غوث پاک کے. تو وہ ہر مانا 11ویں شریف کرتے تھے لیکن محدود. لیکن جدو آنا نا ربیع الثانی پھر بڑی 11ویں، بڑی دھوم دھام والی 11ویں ہوتی تھی. تو میری وہ پہلی تھی دھوم دھام والی بڑی 11ویں. ہم نے جناب وہ پریس سے مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھا، خوشبو لگائی، نیا رنگ روغن کیا جی 11ویں ہے بڑی. تو ان کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی نا لاہور تشریف لائے ہوئے تھے. تو دوست کی دعوت پہ نا 11ویں میں پیر صاحب بھی تشریف لے آئے، اور پیر صاحب کی آمد سے محفل کی روحانیت میں اضافہ ہوا، مزہ آیا ان کے آنے سے. پہلی نشست ختم ہو گئی، لنگر کھا لیا، دعا ہو گئی، لوگ چلے گئے. اب دوسری نشست شروع ہوئی ہے. اب دوسری نشست بھی جب ختم ہو رہی تھی نا، اور دعا کے لیے تو ظاہر دعا پیر صاحب نہیں کرنی تھی، تو جب پیر صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے نا، تو قادری صاحب کے جو دوست تھے نا انہوں نے پیر صاحب کو عرض کی کہ پیر صاحب قادری صاحب کے لیے دعا کریں، شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. مجھے اس دن پہلے دن پتہ چلا 1.5 سال بعد. میں نے حیران ہو کے دیکھا، میں نے کہا یار کیا بندہ ہے، 1.5 سال کا میرا اس کا ساتھ ہے لیکن کبھی انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں. اتنا راضی برضا بندہ. حضرت صاحب ہم نے کیا عبادت کا پتر مزہ لیا، ہم تو گڈی کا مزہ، موبائل کا مزہ، فلانا، ہم تو ان جھوٹے مزوں میں پڑے ہوئے ہیں. پتر جو مزہ اس کی رضا پہ راضی رہنے کا، یہ جھوٹے مزے اس مزے کے سامنے کیا مزے ہیں حضرت. اسی نہیں پتر بندگی دا مزہ چکھیا کوئی، اسی سیب دا مزہ، کھجور دا مزہ، دوانے دا مزہ، کھکڑی دے مزے چکھے نے. یہ مزے تو پتر ہائے 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 ہائے. جب بندے کو یہ مزہ آنا شروع ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا، ہے تو ایویں ساری قوم ٹری ہے جی، دم فلانا دم فلانا. وہ راضی رہتے تھے رب کی رضا. ہاں جی، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ والا کام ہو. دم بھی کرواتے تھے، کرتے بھی تھے، لیکن بعد میں پہلے یہ. میں حیران رہ گیا. اب ہوا کیا حضرت کہ جب سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا ان کی اولاد کے لیے، میں نے بھی اٹھائے، ان کے دوست نے بھی اٹھائے، پیر صاحب نے بھی اٹھائے، کچھ اور احباب موجود تھے انہوں نے بھی اٹھائے. قادری صاحب نے نہیں اٹھائے، انہوں نے ہاتھ نیچے رکھے. اب وہ دعا پڑھتے پڑھتے میری بھی نظر قادری صاحب پہ پڑی. میں نے کہا یار
ان کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں چکے تھے. وہ دعا کرتے کرتے کہ پیر صاحب کی بھی نظر پڑی کہ قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ان کے دوست کی بھی پڑی، سب کو بڑا برا لگا. میں تو شاگرد تھا نا، مجھے بھی لگا. اور پھر اس برا لگنے کا اظہار پیر صاحب نے اس طرح کیا کہ دعا کرتے ہی نا قادری صاحب سے ملے کوئی نہیں، ملے بغیر چلے گئے. پھر دوست بھی نہیں ملے، یار تو میرے پیر صاحب ناراض کر چھڑیں، وہ بھی چلے گئے. لیکن میں شاگرد تھا، میں ملا، سلام لی، چلا گیا. اگلے دن میں آیا، میں مشق کر رہا تھا، وہ مجھے کچھ بتا رہے تھے، کچھ نکتے، کچھ تو بالکل نارمل جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. موڈ بھی ٹھیک تھا. موڈ ٹھیک ہے نا کر کے دیکھ کے تو میں بولا، پھر میں نے عرض کی حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہتے کیا ہو؟ حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو آنکھوں میں پہلے سرخی اور پھر نمی آ گئی حضرت، اور مجھے فرمانے لگے سلیمان اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا حضرت، شرع میں نہیں حضرت. جو مکتب عشق ہے نا اس کی کچھ اپنے قانون ہے. فرمانے لگے کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ پاک کی مرضی سے. پھر روئے صحیح. مجھے فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ خانقاہیں کبھی یہ کیا کرتی تھی، کبھی خانقاہوں سے یہ انداز اور یہ مزاج ملا کرتے تھے. لیکن دکھ ہے حضرت، دیکھنا میں تو آج اللہ بڑا نرم بول رہا ہوں، اقبال نے تو بڑا سخت بولا تھا. اور وہ دور پتہ نہیں اقبال نے کیا مفتی صاحب دیکھا، جب پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، جب بابا جی نور محمد چورا شریف والے تھے، جب بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے تھے. وہی دور ہے نا اقبال کا بھی. جب سید دیدار علی شاہ تھے، جب سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات موجود تھی، جب بنفس نفیس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت موجود تھے، جب اقبال کے لیے خود لکھا ہے کہ یہ شرق پور شریف گیا بابا جی شیر محمد کے پاس اور جا کے کہا جی آپ نقش بند ہیں، میرے بھی ادھر اللہ نقش کر دیں. جب اتنے اتنے بڑے شیوخ موجود تھے، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا. اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. وہ جو کبھی دلوں کا علاج کیا کرتے تھے، وہ جو کبھی روحوں کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے، وہ جہاں بیٹھ کے بندے کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا کرینہ آیا کرتا تھا، جہاں بیٹھ کے کبھی بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پہ مر مٹنا سکھایا جاتا تھا، وہاں اب کیا ہے؟ کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. میں تو بڑا مٹھا ٹھنڈا بول رہا ہوں حضرت. اقبال تو رویا حضرت جی، اقبال تو رو پڑا حضرت جی. اس لیے پتر آج بھی نہیں کوئی لبو وڈے ہو وہ ٹونڈو ان کو حضرت صاحب ویکھو اتنی عمر ہو گئی رب نہ پریت نہیں ہوئی ہے، کوئی کرو میرا کچھ. ڈھونڈو حضرت صاحب، ملتے ہیں بندے آج بھی. جن کے پاس سودا ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں جا کے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سائڈ پہ بیٹھ گئے؟ مثال کے طور پہ آپ سنار کی دکان ڈالیں، چوڑیاں رکھی ہیں سونے کی، نیکلس ہے، کانٹے ہیں، یاقوت ہے، مرجان ہے، زمرد ہے، عقیق ہے، ہیرے ہیں کئی کئی قسم کی آپ کی دکان پہ. ایک بندہ آ کے آپ کو کہے جی پالد مل جائے گی، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ؟ دل تے کرے گا نوٹ کے کٹ کے چنڈ مارا. وہ منحوس آدمی چل کچھ لیول کی چیز مانگ لیتا، کہاں دیکھ میری دکان میں کیا پڑا ہے، لد منگن ہے میرے کو. چلو بندہ کہے گا یار پاگل ہے جان دے اس. دوجا بندہ آ کے کہ اد پا گویا مل جائے گا، کیا گزرے گی آپ پہ؟ کوئی بندہ آ کے کہے جی 1 لیٹر پیشاب مل جائے گا، کیا گزرے گی آپ کے دل؟ یہی حال ان صوفیوں کے دل کا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کا سودا لے کے بیٹھے ہیں، اور ہم ان کو جا کے کہتے ہیں حضرت جی کام نہیں چلن ڈیا، کوئی تویز دے دیو. وہ میں کیا لے کے بیٹھا ہوں، کیا مانگ رہا ہے آ کے؟ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیتیاں دکاناں بند، سودا چکیا، بشکڑی رکھی مونڈے تے کتے چھپ کے بہ گئے. آپ جی کسی نے لوڑ ہوئے گی تو لفظہ آ جائے گا. میرے ایک بڑے پیار والے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ایسے ایک بڑے سید ہیں شاہ صاحب، تو ماشاءاللہ بھی جوانی میں ہیں، تو وہ کافی ایج ہے، تقریباً کوئی 65-70 کے قریب. تو میں قصور جا رہا تھا تقریر کرنے کے لیے، تو کہیں راستے میں سجے کھبے وہ بھی ہیں، تو اہم ہی نا دل کیا کہ میں حضرت کو ملتا جاؤں. میں گڈی ادھر نو پا لی. وہ جب میں داخل ہوا نا اندر خانقاہ میں، ظاہر ہے مریدین نے دیکھ لیا ہوگا، کسی نے انہیں جا کے بتایا کہ نلائق آیا ہے، تو باہر تشریف لے آئے. میں نے جا کے دست بوسی کی، فرمان لگے نہیں، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے نا رو پڑے. وہ کہنے لگے چنگا ہوا ہے آگے. اب مجھے نہیں پتا تھا وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنا درد کہ 1-2 آنسو میرا بھی نکل ہی آیا. خیر اندر جا کے بیٹھے، کیفیت ٹھیک ہوئی. میں بے وقوف پھر اس دکھی دل کو چھیڑ دیا. میں نے عرض کی شاہ جی خیر ہے، کیوں ہے نہ رون رہے؟ پھر رو پڑے. ادھر کچھ کیفیت سنبھلی. مجھے کہنے لگے یار صبح میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آ گیا میرے پاس آٹا لے کے، پیڑا کر کے نا آٹے کا، اور کہتا شاہ جی آٹا دے دم کر دیو. میں نے اسے پوچھا مدعا کیا ہے، کیا ہوا جو دم کر دوں؟ اب کیمرہ لگا پتر، بات تو بے شرمی کی ہے. کہتا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی تے آٹا دم کر دے. پھر رو پڑے. پھر وہ بھی روئے. اب تو مجھے رونے کی وجہ پتہ تھی، اب میں بھی رویا. کہنے لگے یار کیا دور آ گیا ہے، ہم تو رب ملانے والے لوگ ہیں، لوگ ہم سے آ کے مجھے ملانے کے لیے دم کرواتے ہیں. مجھ دودھ کٹا گئی ہے، شاہ جی دم کر دو، عید کی مجھ کٹی دوے. کیا زوال آیا خانقاہوں پہ، کیا برا دور آیا. جہاں لوگ آیا کرتے تھے شاہ جی کچھ کروں ہاں کہ رب نال پیار ہو جائے، شاہ جی کوئی دم کروں ہاں، کوئی دسو کچھ کہ رسول پاک نال پیار ہو جائے. کیا حالات بن گئے. پھر وہ بھی بڑا روئے، پھر میں بھی بڑا رویا. فرمان لگے صرف ابا جی نے بٹھا چھڑیا دے، نہیں تے دل کر دے ٹینڈ پوڑی چکاں دے کتے ٹر جاواں. بلے شہر چل بلیا، اتھے وسیعے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. فرمان لگے ابا جی نے ڈیوٹی لا چھڑی ہے، چپ کر کے بہ رہنا، لیکن سارا دل ہی دکھتا ہے. مجھ دودھ کٹا گئی، مجھ کٹی دوے، مجھ سو پوے، مجھ مل پوے، پٹھے بوتے ہون، کنک بوتی ہوئے. فرمان لگے سارا دن یہی سنتا ہوں اور بیٹھا رہتا ہوں کہ کوئی تو آئے جو آ کے مجھ سے اس کا پتہ پوچھے. ادھر جائیں. اس لیے پتر لبو کوئی ٹونڈو حضرت جی وڈے ہو جڑا جان چھڑائے دے تو بڑا ویلا گزار لیا. کی کڈنا ہے ہن باہروں؟ کوئی لبو آئندہ کہ کوئی اینج دا دم کرے کہ میرا دل مسجد چ لگ جائے. ہاں میرا دل مسجد چ لگ جائے. کی کڈنا ہے باہروں؟ اور این سالہ جی کی کڈے ہے باہروں؟ لیکن اتھو سارا کچھ ہی نکلتا ہے. اسی جگہ کے لیے کسی نے کہا تھا این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست. یہی وہ جگہ ہے جہاں آنے والا کبھی خالی نہیں گیا. قرآن میں اللہ آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے نا کہ جے تیرے کل ہے وے تے خالی ٹوری. اس سے اگلا درجہ اسار کا بھی ہے، نہیں کول کسے کو لے کے دے انہوں، لیکن خالی ٹوری جو تجھے اور مجھے کہے کہ جو تیرے در پہ آئے اس کو خالی نہ. تو برے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اپنے در پہ آئے کو خالی جانے دے گا؟ یہاں سارا کچھ ہی ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، عمر ملتی ہے، شانیں ملتی ہیں. لیکن کیا ہے، اس در کو چھوڑ کے ہم ادھر 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 جاؤ. پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ، اگر یہاں نہیں آنا تو دھکے کھاؤ. ہیں جی. اور آج حضرت یہاں نہ آنے کی ہمیں سزا کیا مل رہی ہے؟ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس جگہ کم از کم 22-23 کے قریب چھپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. کوڑے دا موتر اندر چھپڑ چ، کوڑے دی لید چھپڑ چ. مسجد میں نہیں. انہوں نے تو طریقہ ہی بڑا سونا بتایا تھا. انہوں نے تو نہیں چھپڑ میں جانے کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وضو کر، 2 رکعتیں پڑھ حصول شفا کے لیے. انہوں نے کب تجھے کہا تھا چھپڑ میں؟ نہیں نہ مانی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. جا کے نہاؤ چھپڑوں میں. ہے نا ادھر بھی چھپڑ، جہاں نہانے جاتے ہو.
نہیں ماننی رب اور رب کے رسول پاک کی بات، جاؤ جا کے چھپڑوں میں نہاتے پھرو. انہوں نے تو تجھے وضو کرنے کو کہا تھا. اور جو 5 وقت سونا وضو کرے اور نماز پڑھے اس کی کون سی بیماری رہ جائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نہیں چلیں شاہ صاحب کے لیے کرسی. ہاں لائیں شاہ ادھر لے آؤ. شاہ صاحب سارے حضرات تشریف رکھو بھی. مسجد ہے، اس کا تقدس بڑا ضروری ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کی تھی مجھے ابھی باہر ہی رہنے دیں. ہاں جی ماشاء اللہ. چلیں چل ماشاء اللہ. دے دے ماشاء اللہ. آجو آجو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ اخلاق اچھا کرے. اس لیے پتر انہوں نے تو بڑا سونا ستھرا طریقہ دیا. یہ تو چھپڑوں میں تب نہانا پڑا نا جا کے جب ہم نے مسجد چھوڑی، جب ہم نے وضو چھوڑا، جب ہم نے قرآن چھوڑا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار کے. نماز میں شفا، اللہ کے گھر میں شفا. یہ جو پرانی کتابیں لکھی ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے آج بھی کہ جو لا علاج مریض، ٹھیک ہے جی، اس کا پھر وہ کیا کرتے تھے کہ مسجد کی وہ جو صفیں ہوتی تھی نا ان کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس کو پانی میں ابالو اور مریض کو پلاؤ، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. اس تو پتر گھر کی اتنی شان ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کا کوڑا بھی اس جگہ نہ پھینکو جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کی تو اتنی شان ہے بچے. یہ جتنی سزا مل رہی ہے نا ہمیں اسی کی مل رہی ہے کہ جو ہم نے اس کے گھر میں آنا چھوڑ دیا. اس لیے حضرت 5 وقت کی سونی نماز اور سیکھ کے نماز پڑھی. تو سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال ہونا ہے وہ سوال کائے کا ہونا ہے؟ نماز کا. اور حضرت اکثر کبھی بندہ عالم تصور میں جائے نا، جی ہمارے اللہ پاک ہیں لیکن دیکھا تو نہیں نا. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق فجاری. آزم موستی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری ہے. لیکن کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا حضرت. اور صحابہ نے عرض کی سونے پاک محبوب کیسے دیدار ہوگا اللہ کا؟ فرمایا میرے صحابہ اس چاند کو دیکھ رہے. عرض کی جی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا جنت میں اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. اور پھر لکھا ہے کہ کوئی بڑا بھی حضرت جی بندہ ہو نا بہادر، تو 60 واٹ کا بلب بھی ہے نا تو آپ مسلسل 1 منٹ تک اس کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو آنکھیں ایسے کرنی پڑیں گی 1-2 بار. اللہ میں منٹ بھی شاید زیادہ کہہ گیا، لیکن سونے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا نا تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی اور عشاق اس طرح اللہ کو دیکھنے میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا زمانہ گزر جائے گا کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ات بن ملیوں جدی یاری. بلکہ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کبھی کبھی اللہ کو صرف اللہ کے لیے یاد کرو. یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، وہ پڑھنے سے وہ ہوگا، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ اور وہ کو نکالو وہ صرف اس لیے کہ میرا اللہ ہے. اور پتر اس یاد کا بھی اپنا ہی مزہ ہے.
कोशिश करना अपने नामा अमाल में सिर्फ एक बार अल्लाह ऐसा कहा हुआ रख लेना कि जिसमें कुछ भी और ना हो, सिर्फ अल्लाह ही हो। वो बड़ा महंगा अल्लाह होगा, नामा अमाल में बड़ा महंगा अल्लाह होगा। कोई एक रख लेना अपने नामा कि उस दिन कोई और बात ना अल्लाह पाक से हो, सिर्फ हम उसका नाम इसलिए लें कि वो हमारा अल्लाह है। तो वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी उसका नाम सिर्फ इसलिए लिया कि वो हमारा अल्लाह है, तो हुक्म है, मफ़हूम है जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत के दरवाजे के बाहर ही खड़े होंगे, फरिश्ते उनको आकर कहेंगे भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने जन्म दिया है, तो क्यों नहीं जा रहे जन्नत में? तो अर्ज़ करेंगे हम नहीं जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाना नहीं है। क्या हम जन्नत के लिए जागे हैं सारी सारी रात? लोग खाने खाते थे, हम भूखे रहते थे, लोग हराम से बाज नहीं आते थे, हमने हलाल से भी हाथ उठा लिए थे, तो क्या जन्नत के लिए उठाए थे? हमने तो ये सारा कुछ अपने अल्लाह के लिए किया है। हमने अपने अल्लाह को देखना है ताकि हमारे बेकरार दिलों को सुकून आए। तो वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाके वो फरिश्ते कहेंगे भाई ठीक है अल्लाह दीदार करवाएंगे, लेकिन अल्लाह को देखने के लिए जन्नत में जाना शर्त है, अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, इधर तो नहीं होगा। लेकिन वो कहेंगे कि हमने जन्नत में जाना। फिर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज करेंगे रब्बाना की करना है, तेरे दीवाने ने। अल्लाह फरमाएंगे इनको को कि जन्नत में आए। फरिश्ते अर्ज करेंगे रब्बे करीम वो नहीं मान रहे, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। फिर हुक्म होगा कि इनको संगल डालो, नूरी संगल है जी, और इनको घसीट के जन्नत में लेके आओ। अब वो लिखा है कि फरिश्ते उनको नूरी संगल डालेंगे। वो धक्के दो किस्म के होते हैं, हम एक धक्का गुस्से में दिया जाता है, चलो साढ़े घर ना बढ़, तो एक धक्का मोहब्बत में भी होता है, चलो मैं नहीं तेन अंजाम देना है, मोहब्बत वाले धक्के होंगे। वो फरिश्ते उनको नूरी संगल डालेंगे और उनको जन्नत में खींचे। लिखा है वो जन्नत से बाहर, फरिश्ते जन्नत में। अब जाहिर है जी फरिश्तों की ताकत में उस वक़्त रब्बे करीम की ताकत शामिल होगी। फरिश्ते उनको घसीट के जन्नत के वस्त में ले आएंगे। और फिर लिखा है जब वो जन्नत के वस्त में आएंगे फिर हिजाब उठेंगे हज़रत जी, और फिर वो आशिक फिर अपने अल्लाह का जो है ना वो दीदार करेंगे। अनडिठियाँ जिद्दी तांग दिलान। ठीक है बेटा पढ़ा करो, लेकिन कभी कभी ना उसको इसलिए भी याद करो कि वो हमारा अल्लाह है। कोई बात नहीं और करनी है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा अल्लाह है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। और मैं आप जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र, अपने अल्लाह और रसूल पाक से ये ताल्लुक़ पैदा करो, कभी किया करो अपने अल्लाह को इस तरह याद है। ये जैसे मैंने कहा ना कुछ बातें कड़वी हैं, ख़तरनाक भी हैं, लेकिन वो करनी पड़ेंगी अब। ठीक है, ये पुत्र कहीं नहीं लिखा कि पहले आप मुझे काल मिलाएंगे फिर मैं अल्लाह को काल मिलाऊंगा। अल्लाह पाक अब बंदे ने तेना गल करनी है तो कर ला जरा, ऐसा कुछ नहीं। वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये तो खराबी हुई। पीर का काम था बंदे को रब की तरफ लेके जाना, रब और बंदे के बीच में बैठ ना जाना, लेकिन यहाँ हम बैठ गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। भाई पीर वसीला ही रहे ना, रब तो ना बन जाए। लेकिन यहाँ तो हम रब बने बैठे हैं, हम ही आपके और रब के बीच में बैठ चुके हैं। ये तो इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कहा क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। भाई तेरा काम रब मखलूक को रब की दावत देना है, तेरा काम है इनको कहना रब वल रुजू करो बेटा, मैं मुर्शिद हूँ, मैं पीर हूँ। क्योंकि जब तू रब के रास्ते में निकलेगा, रास्ते में शैतान भी है, रास्ते में नफ्स भी है, रास्ते में हो सकता है तेरी अपनी ज़ात भी तेरे लिए हिजाब बने। मैं तेरा पीर हूँ, मैं तेरी राहबरी करूँगा। जहाँ नफ्स को दाव खेलेगा मैं वहाँ आ जाऊँगा, बचाऊँगा तुझे नफ्स की शरारतों से। जहाँ शैतान तुझे रब के रास्ते से हटाएगा, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, मैंने किसी मुर्शिद से ये गुण सीखे हैं, मैं तेरी राहबरी करूँगा। जहाँ जहाँ कुछ मुश्किल, अगर तेरी ज़ात तेरे लिए हिजाब बनेगी मैं वहाँ भी तेरी राहबरी करूँगा। बाकी
تو تیرا اللہ. یہ لیکن ادھر کیا ہے حضرت جی؟ پیر صاحب بھی بیچ میں بیٹھ گئے ہوئے ہیں. نہیں حضرت، کرو بیٹا، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، ہم آپ کی رہبری کریں گے، رہنمائی کریں گے. اسرار و جو رموز ہیں، جو راستے میں آنے والی پریشانی ہیں، لیکن اللہ نہ لو. کبھی کبھی بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرو، اس کو سناؤ اپنا دکھ. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ سے اتنا ہی ناراض ہے، تو مجھے اپنے گھر ہی نہیں بلاتا. دیکھو نا، میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ آپ کے رشتہ داروں میں شادی ہو، کوئی آپ کا دوست کو شادی کرے اپنی، آپ کو نہ بلائے، جگہ جگہ بیٹھ کے گلہ کرتے ہیں نا، یار وہ میں نے نہیں سے بلایا ہے. تو یار یہاں کسی کو خیال نہیں آتا کہ یار اللہ نے مجھے فجر میں بلایا ہی نہیں اپنے گھر، میرا بالکل مسجد کے سامنے گھر ہے، یار اتنی اللہ مجھ سے ناراض ہے. جو ہمیں اپنے رسول پاک کے ذریعے ہمسائے کے لحاظ سے اتنی تاکید کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کی تو جان نکل گئی. 3 بار حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، قسم اٹھا کے. رسول پاک کو تو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا دار و مدار ہی آپ کی زبان مبارک پہ ہے. حضرت آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لی. آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا یہ قرآن رب کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، ذرا رتی شک نہیں ہے الحمدللہ. لیکن حضور قسم، صحابہ کی تو جان نکل گئی. کسی نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول پاک 3 بار آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ تکلیف میں ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہیں رسول پاک ہمسائے کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں. جو اپنے رسول کے ذریعے کہے کہ ہمسائے سے اچھا کر، تیرے میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا میں بھی تو رب کے گھر کا ہمسایہ ہوں نا، مجھ سے رب اتنا کیوں ناراض ہو گیا کہ مجھے اپنے گھر ہی نہیں بلاتا؟ کیوں نہیں یہ خیال آتا؟ یہ خیال آپ کو آتے ہیں یار پیسے تھوڑے آنڈے نے، یار کام نہیں چلن ڈے، یہ خیال نہیں آتا؟ کبھی آپ پیر صاحب کے پاس، کبھی آپ شاہ صاحب کے پاس، کبھی آپ اور میں مفتی صاحب کے پاس نہیں آئے. مفتی صاحب کیا وجہ ہو گئی؟ رب کے گھر کے سامنے میرا گھر ہے، رب کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہے، رب کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہے، رب کے گھر کے پیچھے میرا گھر ہے، میں رب کے گھر کا ہمسایہ ہوں. کیوں میرا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ مجھے توفیق ہی نہیں دیتا اپنے گھر میں آنے کی؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ کیوں نہیں آپ سوال کرتے؟ کیوں آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے؟ حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے نا. میں رب کے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہوں، اتنی ناراضگی ہے کہ مجھے اللہ گھر ہی نہیں بلاتا. اور آپ کو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. شادی پہ نہ بلائے 10 جگہ گلے کرتے ہو، بلکہ بندہ مل ہی پڑے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہو نہیں نہ بلایا پھر اپنے منڈے دے بیاہ تے. لیکن یار یہاں کسی پورے پنڈ کو نہیں ٹینشن ہوتی کہ یار ہمیں اللہ اپنے گھر نہیں بولا، اتنا ہی ناراض ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا حضرت صاحب، کسی وہم میں نہ رہیے گا. اللہ سلامت رکھے. میرے پیرو مرشد پاس بیٹھے ہیں، وہم نکال بھی بڑے دیے انہوں نے. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا بھائی بابا قائد اعظم نہ وچ لے کے آئیے، یہی بندے سے ایریاں پھیریاں کرواتا ہے. بس بیٹھ کے جو ہم آپ کو دینے ہیں آپ سنیں ہم سے چپ کر کے، اس کو نہ لاؤ، یہ خرابیاں کروا دیتا ہے بندے سے. ہم ایسا نہیں ہے کوئی معاملہ. ناراضگی کے نا کچھ لیول ہوتے ہیں حضرت. مثلا ایک ناراضگی کا لیول ہوتا ہے بندہ ذرا گھٹا گھٹا ملتا ہے لیکن چلو مل لیتا ہے. ایک ناراضگی کا لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ دروازے سے بھیج دیتا ہے. ایک ناراضگی کا لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں بٹھا لیتا ہے لیکن کیا کرتا ہے سکی چاہ، اس سے بھی اظہار ہوتا ہے ناراضگی ہے. کیونکہ جو خاص مہمان آتا ہے اس کے لیے تو پھر بڑے لوازمات. لیکن پتر جڑا ناراضگی دا آخری لیول ہے نا وہ کی ہے کہ کسی نو اپنے کروں، کسی نو اپنے کروں اور کسی نو اپنے گھر نہ آن دینا. یہ کیا ہے؟ ناراضگی کا آخری لیول. تو بھئی پینڈ والے پھر سوچیو اسی آخری لیول تے کھلوتے ہیں کہ سانوں گھر آن دی توفیق نہیں. یہ پوچھیں بزرگوں سے، شاہ صاحب سے، مفتی صاحب سے ان سے پوچھیں کہ حضرت کیوں ہیں؟
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے پتر. اور جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ بات میں کر کے بس دیکھا نہیں جی ان ڈٹھے ہیں جی دی تانگ دلان. اور پتہ ہے حضرت جی جس دن اس پاک ذات سے ہماری پہلی ملاقات ہونی ہے پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی, وہ کس انداز میں اپنی مخلوق کے سامنے جلوہ گری کرے گا حضرت, ٹھیک ہے, یہ نہیں پتہ کسی کو بھائی جی, لیکن ہوگی پہلی ملاقات آپ کی میری, اور سیپریٹ ہوگی. کلیں کلیں ہوں گے سارے, 120 صفحے لگی ہوں گی, فرمایا 80 صفحے میری امت کی ہوں گی, ٹھیک ہے جی, 40 صفحے دیگر انبیاء کی ہوں گی, 120 صفحے کرسیاں لگی ہوں گی. نبی علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سارے اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے نبی علیہ السلام مقام محمود پہ. اور حضرت صاحب جڑی پہلی ملاقات ہونی نا اللہ پاک نال, آپ دی بھی ہونی ہے میری بھی, اور پتہ اس پہلی ملاقات میں پہلی بات کیا ہونی ہے بندیا نماز. پہلی ملاقات میں پہلی بات کیا ہونی ہے حضرت صاحب, تے جے تو میں کتے بے نماز مر گئے تے کی اتنے گل کرے. پہلی ملاقات اللہ دی ذات اور پہلی بات میں شرمندگی کی, پہلی ملاقات اللہ نال. میں نے کہا ہے جیسے اس کی پتہ نہیں وہ کس انداز میں جلوہ گری کرے گا میدان معاشر میں. پہلی پتر میرے بچے ہو, پاجی وڈے ہو, نکے ہو, چھوٹے ہو, پہلی اللہ نال ملاقات, اور پہلی ملاقات ہی اگر بے نماز مرے نہیں حضرت. میں دعا کروں گا, اور بلکہ میں کہنا کہ سارے ارادہ کر کے اٹھیے, پچھلیاں جڑیاں چھڑیاں وہ دی معافی منگیے, وہ دی قضا کریے, اور ارادہ کر کے اٹھیے کہ اس پہلی ملاقات جس دن میرا اللہ میں پوچھے نا بندیا نماز, تو میں عرض کراں گا یا اللہ فرشتیاں نو کہہ ویکھ لن 5 دیاں 5 پوریاں نے, 5 دیاں 5 پوریاں نے. یا اللہ 5 فرشتیاں نو کہہ تیرے کو تو چھپے کاکھ نہیں, ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. تیرے کو کوئی چھپیا, لیکن فرشتیاں نے لکھیا ہی فجر ویلے میں اتھے ہوندا سا, زور ویلے میں اتھے ہوندا سا, عصر ویلے میں اتھے ہوندا سا, مغرب ویلے میں اتھے ہوندا ہاں, عشاء ویلے. پہلی ملاقات ہونی ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم بچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, دم تعویذ تھی لیکن پہلے جا کے تھے روح دا ٹریٹمنٹ, دل دا ٹریٹمنٹ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, بکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.